یہ حسینی ہے، ایک اللہ والا ایک حسینی ہے، اللہ کا ولی ہے، نام ہے بایزید بستامی، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، مزہ آئے گا سنے ہم حسینیت کسے کہتے ہیں۔ بایزید بستامی بہت بڑے ولی کا نام ہے، اللہ والے کا نام ہے۔ ان کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید آیا، آگے عرض کرنے لگا حضور آپ کی بستی میں ایک فاحشہ عورت نے ڈیرہ ڈال لیا ہے حضور، شام کو اس کے جسم کا بازار گرما ہوتا ہے، نوجوان لڑکے اس کے گھر پہ جاتے ہیں، اس کے در پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتے ہیں، وہ جسم کا دھندا کرتی ہے، وہ جسم فروشی کا کام کرتی ہے۔ بایزید بستامی نے اتنا سنا تو چیخے مار مار کے رونے لگے۔ مرید نے اس کی سرکار اس میں آپ کی کیا خطا ہے کہ آپ چیخے مار مار کے رو رہے ہیں؟ بایزید بستامی نے فرمایا صاحب میدان محشر میں میرے رب نے پوچھ لیا تیری بستی میں ایک عورت نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی، اور بایزید بستامی تو کیا کر رہا تھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ بستی تو میری ہے، میری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے۔ مرید کہنے لگا حضور کیا کریں گے؟ کہنے لگے کل ہم جائیں گے اس کے کوٹے پر، اس کے چوکھٹ پر، اس کے گھر پر، اور جانے کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اس بستی میں یا تو وہی رہے گی یا پھر ہم ہی رہیں گے، ایک ہی رہے گا، یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے۔ وہ رہے، وہ حرام کام کرتی رہے، اور ہم بھی اس بستی میں نہیں رہیں گے۔ اللہ نے فرشتے کو کہا فلاں بستی کا تختہ الٹ دے۔ مولا کیا کروں؟ کہا اس بستی کا تختہ الٹ دے۔ اور اس کی مولا کس لیے؟ کہا اس میں بہت گناہگار لوگ ہیں۔ فرشتے نے اس کی مولا اس میں تیرا ایک بہت نیک بندہ ہے، بہت نیک بندہ جو رات دن تجھے کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس کا تختہ الٹ دے۔ مولا کیوں؟ وہ تو تیری عبادت کرتا۔ فرمایا فرشتے وہ میری عبادت کرتا لیکن لوگوں کو برے کاموں سے نہیں روکتا۔ وہ تو کرتا مگر لوگوں کو برے کاموں سے نہیں روکتا۔ لوگوں خود بھی اچھے کام کرو اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھے کاموں کا حکم دو، برے کاموں سے روکو، یہ ہے حسینیت۔ بایزید بستامی نے فرمایا وہ رہے گی ہم رہیں گے۔ دوسرا دن آیا، بایزید بستامی نے مسلح اٹھایا، فاحشہ کے دروازے پہ جا کے لگا دیا، بچھا دیا، بیٹھ گئے، اس کے دروازے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اب جلسہ اور تقریر شروع ہو رہی ہے، بالکل توجہ کے ساتھ اور سنیں۔ کوئی بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ آج جو یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ روز روز نہیں ہوگا، یہ آج آپ کی قسمت ہے کہ حسین نے آپ کو بلا لیا۔ سب نہیں آتے ہیں، ان کے ذکر میں وہی آتے ہیں جس کو مولا حسین بلاتے ہیں۔ مصلی بچھا دیا، اللہ 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 اللہ۔ بایزید بستامی کا مصلی بچھا، اللہ 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 اللہ۔ شام کا وقت آ گیا، عصر کا وقت ہوا، نماز عصر پڑھی، اللہ اللہ۔ مغرب کا وقت آیا، اور جیسے ہی مغرب کا وقت آیا نا تو شرابیوں کا آنا شروع ہوا، اوباش کا آنا شروع ہوا، لوگوں نفس پرستوں کا آنا شروع ہوا، جو روزانہ آتے تھے اس فاحشہ کے دروازے پر، اس فاحشہ کے کوٹے پر آنا شروع کیا۔ جیسے ہی آنا شروع کیا، بایزید بستامی کو جب بیٹھا پایا تو کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ بایزید بستامی کے سامنے بھی اس کی چوکھٹ پہ کھڑا رہے، حضرت کو بیٹھا دیکھتا، منہ چھپاتا چلا جاتا۔ حضرت بیٹھے ہیں، آج نہیں آؤں گا یہاں، میں تو کل بھی آ جاؤں گا، پتہ نہیں آج حضرت آ کے بیٹھ گئے، حضرت کی وجہ سے رکتا ہی نہیں۔ شام ہو گئی، کوئی نہیں رکا، اس لیے کہ پہلے لوگ گناہ کرتے تھے، برا کام کرتے تھے، لیکن اتنا خیال ضرور رکھتے تھے، شرم تھی انہیں، حیا تھی۔ پہلے اگر برا کام بھی کرتے تھے تو ڈرتے تھے، حیا تھی۔ پہلے اگر روزہ نہیں رکھتے تھے تو چھپا چھپا کے کھایا کرتے تھے، آج روزہ بھی نہیں رکھتا، دکھا دکھا کرتا۔ یہ بات سے بتا رہا ہوں، حال یہ ہے نظام مقتدیٰ کچھ اس طرح بگڑا ہے، ساقی انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ حالات بہت خراب ہے میرے بھائی، قیامت قریب ہے،
حالات اپنے سدھار لو، اس لیے کہ اب قیامت زیادہ وقت نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ قیامت کی نشانیاں جو بتائی تھی اللہ کے رسول نے تقریباً کچھ اگر چھوڑ دیں تو ساری نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں قیامت کی ایک نشانی یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان سے حیا نکل جائے گی، نکل گئی۔ لوگوں قیامت کی نشانی ایک یہ تھی کہ ناچنے گانے والوں کی عزتیں ہونے لگیں گی۔ یہ بات آج ہے، جو ناچنے والے گانے والے آج ان کو بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جا رہا، آج وہ سیلیبریٹی ہو گئے جو ناچنے گانے والے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان ان کی زندگی کو، طرز عمل کو اپنا رہے ہیں۔ آج ناچنے گانے والے سیلیبریٹی بن کے گھوم رہے ہیں۔ لوگوں کان کھول کر اس کے قیامت کی نشانی ہے۔ اور لوگوں اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میں اچھے بدلے ملے تو تمہارا آئیڈیل ممبئی کا ناچنے والا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا آئیڈیل کربلا کا حسین ہونا چاہیے، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کا بیٹا ہونا چاہیے، فاطمہ کا لال ہونا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بایزید بستامی فاحشہ کے دروازے پر بیٹھے ہیں، فاحشہ کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں شرم ہے، شراب ضرور پیتے ہیں مگر اتنا پتہ یہ اللہ والا بیٹھا۔ لوگوں ذرا غور کرو، غور کرو، فاحشہ کے کوٹے پر آئیں مگر اتنا پتہ کہ اللہ والا بیٹھا، اوباش ہے مگر اتنا پتہ کہ اللہ والا بیٹھا۔ لوگوں ذرا غور کرو، پہلے حال یہ تھا شرم کا کہ بیٹا کا بیڑی پی رہا، حقہ پی رہا، 10 سال ہو گئے حقہ بیڑی پیتے، وہ ابا کے سامنے نہیں پی کبھی تھی۔ امام صاحب آ گئے حقہ پی رہا، امام صاحب آ گئے، اگر بیڑی پی رہا تاؤ آ گئے، چچا آ گئے، ابا آ گئے، پھینک دیا کرتا تھا، ابا آ گئے، چچا آ گئے۔ اب تو سنتی مسلتا ہے، تھن کر خود ہی کہتا کھاؤ گے حضرت، اور خوب مسل کے کہتا ہے کھاؤ گے، حیا حیا بالکل شرم نہیں رہتی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بایزید بستامی بیٹھے ہیں اللہ والے اور ان کی وجہ سے کوئی رکا ہی نہیں۔ مغرب کا وقت ہو گیا، مسجد میں اذان ہونے لگی، مسجد میں پکارنے والا پکارنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مغرب کی اذان، اللہ والا بیٹھا ہے، بایزید بستامی بیٹھے ہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، دنیا کا کیسا بھی علاقہ، کیسا بھی خطہ ہو، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، ماحول کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پرواہ کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کی پرواہ کرتے ہیں۔ فاحشہ کا گھر ہے، فاحشہ کا گھر ہے، اس کی چوکھٹ اذان ہو رہی ہے۔ بایزید بستامی نے مغرب کی نماز کی تیاری کر لی، سبحان اللہ، یار ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز کی تیاری کر لی، اللہ، ادھر اذان ہوئی، ادھر مصلی پہ بایزید بستامی کھڑے ہو گئے، نماز مغرب ادا کر لی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جیسے ہی مصلی پہ بیٹھے، فاحشہ کی خادمہ آ گئی، فاحشہ نے بھیجا جاؤ آج دیکھو دروازے پہ کتنے لوگ آئیں، سب کی لسٹ بنا کے لے کے آؤ، سب کی لسٹ بنا کے لے کے آؤ۔ جب خادمہ آئی تو کیا دیکھا کہ دروازے پہ آج کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی شرابی ہے، نہ جواری ہے، نہ سٹے باز ہے، نہ اوباش ہے، نہ نفس پرست ہے، نہ حبش کا پجاری ہے، کوئی نہیں۔ ایک بیٹھا ہے داڑھی والا، ٹوپی والا، تسبیح والا، مصلی والا، ایک بیٹھا، بس کہنے لگی بابا یہاں کیسے آنا ہوا، کیا راستہ بھول گئے، یہاں آپ جیسوں کا کام نہیں، یہاں ٹوپی داڑھی والوں کا کام نہیں ہے، یہاں تسبیح مصلی والوں کا کام نہیں ہے، یہاں شرابی آتے ہیں، زانی آتے ہیں، جواری آتے ہیں، نفس پرست آتے ہیں، بگڑے ہوئے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا راستہ ہم نہیں بھٹکے ہیں، راستہ تیری مالکی بھٹک گئی ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اب یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے، فیصلہ کرنا ہے۔
تو کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا اس وقت ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا آپ کا کام اس سے ملنا نہیں ہے؟ کہنے لگے تیرا یہ کام نہیں ہے کہ میرا کام ملنا ہے کہ نہیں ہے، یہ بتا کہ اس سے ملنے کے لیے فیس کتنی لگتی ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ گئی بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی گئی، اور جانے کے بعد اس فاحشہ سے بولی آج تیری چوکھٹ پر کوئی نہیں ہے، جو روزانہ آتے تھے وہ نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، عباش نہیں ہے، نفس پرست نہیں ہے، حبش کے پجاری نہیں ہے۔ کہنے لگی پھر کون ہے؟ کہنے لگی بس ایک بیٹا ہے، ٹوپی والا، داڑھی والا، تسبیح والا، مصلی والا، اللہ اللہ والا ایک۔ کہنے لگی اس کا دماغ خراب ہوا ہے، نمازی لوگ کب سے آنے لگے یہاں، اللہ اللہ والے کب سے آنے لگے، اس کا دماغ خراب ہوا ہے۔ اس سے جا کے کہو بابا ہم نہیں ملتے، ہمارے ملنے والے لوگ اور ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو گناہوں کے دلدل میں غوطہ لگاتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو ہمارے انکم کراتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو پیسہ دے کر کے ہمارا جسم خریدتے ہیں۔ ارے ہم جسم کے سوداگر ہیں، ہمارا تم سے بزنس نہیں چلے گا۔ آئی کہنے لگی بابا وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، وہ جسم کی سوداگر ہے، وہ انہی سے ملنا چاہتی ہے جو جسم کی تجارت کرتے ہیں، وہ آپ سے نہیں ملے گی۔ بایزید بستامی نے مسکرا کے فرمایا وہ بیٹی اس سے یہ پوچھ گیا کہ تجھے ٹوپی داڑھی تسبیح مصلی سے کوئی مطلب نہیں، اس سے یہ پوچھ کہ ملنے کی قیمت کیا لگے گی۔ زمانہ دیکھو اللہ والا کام کرتا ہے، کبھی کبھی اللہ والے کے کام الٹے ہوتے ہیں، زمانے کو الٹے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ کام سیدھے ہوتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، دنیا والوں کی نظر میں کام الٹے نظر آتے مگر وہ سیدھے ہوتے۔ کہہ رہے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں اس سے یہ پوچھ ملنے کی قیمت کیا لگے گی۔ ارے وہ جسم کی سوداگر ہے نا، اسے تو قیمت چاہیے نا، قیمت دینے ہم تیار ہیں۔ پھر گئی کہنے لگی وہ ملنا چاہتا ہے، وہ ضد کر رہا ہے، وہ چاہتا ملے گا اور وہ قیمت پر ملنا چاہتا، قیمت دینا چاہتا ہے۔ فائشہ نے اتنی قیمت بتائی، اتنی قیمت بتائی، اتنی زیادہ قیمت بتائی تاکہ قیمت سن کے وہ اس سے ملاقات کا مشتاق تھا۔ اور جلسے میں آنے والے ذرا غور کرو، فائشہ نے کہا اس سے کہہ دو اس کا کام نہیں ہے، اللہ والے نے کہا اس سے قیمت پوچھ۔ جب قیمت پوچھنے کی بات کی نا تو اس نے اتنی قیمت بتائی کہ وہ آ نہ سکے، لیکن اللہ والے کے دل سے لگی تھی فیصلہ ہو کے رہے گا، یا تو ہم رہیں گے یا وہ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ کئی گنا قیمت مانگی، بایزید بستانی نے نکال کے جبے کی جیب سے جو مانگا دے دیا کر لے جا، اور اس سے بھی اگر زیادہ مانگے وہ بھی لے جائے، لیکن آج ایک بار ملاقات ہمیں کرنا ضرور ہے۔ قیمت ادا کر دی، اور قیمت ادا کرنے کے بعد جیسے ہی اس کے حجرے میں اس کے کمرے میں بایزید بستامی نے جانے کے لیے تیاری کی تو لوگوں ذرا غور کرو، فائشہ کی خادمہ نے کہا رک جاؤ، ادھر سے ہم اشارہ کریں گے تو آنا۔ بایزید بستامی کو روک دیا گیا، لوگوں ذرا غور کرو، جتنا سبوں سے وہ مال قیمت وصولتی تھی آج ایک سے اتنی قیمت دے کے بیٹھ گئی۔ اب جب بایزید بستامی آنے لگے تو فاحشہ نے سوچا آنے والا بڑا مالدار ہے جو سب کے برابر اکیلا قیمت دے کے آ رہا ہے، یہ تو بہت مالدار ہے، اگر آج یہاں سے خوش ہو کے گیا تو یہ تو روزانہ آئے کرے گا، روزانہ اتنی موٹی رقم دے کے مجھے جایا کرے گا، اس لیے آج اسے خوش کرنا ضروری ہے۔ مگر اس کو کیا پتا تھا تیری کیا اوقات تو اس اللہ والے کو خوش کرے، آج اللہ والا ہی تیری زندگی بدل کے چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت پیاری بات کروں گا، ابھی ذکر حسین بھی کروں گا، کربلا پہ بھی آؤں گا، مگر میں حسینیت بتا رہا ہوں بس، اس کے بعد حسین کا ذکر اور اٹھ کر نہ جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اٹھ کے ایک آدھ آدمی جا رہا ہے، نوجوانوں تمہاری زندگی کا یہ بہت حسین لمحہ ہے،
آپ اٹھ کے بھی جاؤ گے تو گھر جا کے کچھ نہیں کر لو گے، لیکن یہاں بیٹھے رہو گے تو رب کی رحمت میں بیٹھے، رب کی رحمت میں بیٹھے۔ آپ ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، میرے بھائی جیسے کہ پہنچے، فاحشہ نے مزید بنا و سنگار کیا، آج خوش کر کے بھیجوں گی، اللہ والا آیا ہے، آج اس پہ اپنا رنگ چڑھا کے بھیجوں گی۔ مگر اسے کیا پتا تھا اللہ والوں پہ ایسا رنگ چڑھا ہوا ہوتا، ان پہ کسی کا رنگ نہیں چڑھتا، وہ زمانے میں اپنا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بایزید بستامی جیسے ایک فاحشہ کے دروازے پہ، فاحشہ کی چوکھٹ پہ اس کے کمرے میں پہنچے۔ توجہ توجہ، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ ہاں، اب جتنے لوگ بچے ہیں مضبوط بچے، جو کمزور تھے نا، کمزور وہ نکل گئے۔ باغ میں جتنے پھول آتا اتنی آم نہیں بنتے ہیں، شروع میں بہت آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کیا ہوتی ہیں وہ امیاں ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، پہلی آمی میں نکل گئی، پہلی میں نکل گئی، ان کی کوئی اوقات ہوتی ہے کچھ بھی ایسی پڑی پڑی کہی جاتی ہے، لیکن جو مضبوطی سے درخت کے دامن کو پکڑے رہتی ہیں انہی کا آخر میں جا کے آم بنتا ہے، بازار میں جا کے دام بنتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں جلسہ دیکھ رہے ہیں، بھئی آگے مولانا کوئی کام آئے، بس آگے دیکھ لیا ہو گیا، چلو بس۔ دل کی جو لگی ہوتی ہے نا، خدا کی قسم اگر کئی راتوں تک بھی میں سناتا رہوں تو آپ ایسے ہی سنتے رہیں گے۔ ہاں، جیسے ہی اس کی چوکھٹ پر قدم رکھا، اس نے اپنے پورے کمرے کو عطر لگا کے خوشبو سے معطر کر دیا تھا، بناؤ سنگار کر کے، زلفیں بکھیر کے، زلفیں کھول کے اپنے کمرے میں کھڑی تھی، اس لیے کہ بڑی موٹی رقم دے کے یہ آیا ہے، آج اسے خوش کر کے بھیجنا ہے۔ لیکن بایزید بستامی نے جیسے اس کے کمرے میں قدم رکھا، اپنی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، نگاہ چکی رہی۔ فاحشہ بولی ہو آنے والے، اتنی موٹی رقم دے کے آیا ہے، میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، کم سے کم نظر اٹھا کے تو دیکھ، میرا حسن لاجواب ہے، میری جوانی لاجواب ہے، میری زلفیں لاجواب ہیں، میرے انداز لاجواب ہے، ذرا دیکھ تو ایک بار۔ بایزید بستامی نے زبان سے جواب دیا، ہمارے پاس ایک ہی دل ہے اور وہ کسی کو دے چکے ہیں، تجھے دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک ہی دل ہے، وہ بھی کسی کو دے چکے، کچھ ہے ہی نہیں۔ دنیا کی دولت بھی تجھے دے دی، دل نہیں دیا ہے، دل کسی اور کو دے کے آیا ہے۔ فاحشہ نے کہا کیا پتا ہے کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ بایزید بستامی نے فرمایا جسے ہم نے دل دیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے پیروں سے جو خاک لگ جائے نا، وہ خاک بھی زمانے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اچھا کون ہے تیرا محبوب جسے تو نے دل دے دیا؟ کہا میرا محبوب وہ ہے نا جب اس کے چہرے کو آسمان کا چاند بھی دیکھے نا تو شرمانے لگتا ہے۔ میرا محبوب وہ ہے نا اندھیری رات میں مسکرا جائے نا تو گمی ہوئی سوئیاں مل جاتی ہیں۔ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے نا، اتنا خوبصورت ہے نا، اگر اپنی زلفوں کو بکھیر دے نا تو کالی رات کی کالی گھٹائیں بھی اس کے سامنے شرمانے لگتی ہے۔ کون ہے تیرا محبوب بتاؤ؟ بایزید بستامی نے فرمایا میرا محبوب دنیا دار نہیں، مدینے کا تاجدار آمینہ کا لال ہے۔ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں نے اسی نبی کو دیکھ دیا۔ تو کہنے لگی پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں آنے کی وجہ بتائیں۔ بایزید بستامی نے فرمایا اگر کوئی کسی جگہ پر جائے تو اس کے جانے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ شراب کی بھٹی پر اگر اس کے پاس سے گزرے تو سبھی شرابی نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ کے رسول برے لوگوں کے پاس گئے تو اللہ کے رسول کا جانے کا مقصد تھا ان کی برائی چھڑانا۔
کہنے لگے ہماری نیت کچھ اور ہے. کہنے لگے پھر نیت بتا. بایزید بستامی نے فرمایا تجھے تیری قیمت دے دی ہے، اب تیرا حکم نہیں چلے گا، حکم ہمارا چلے گا. سبحان اللہ. ہم نے تیری قیمت ادا کر دی تو حکم تمہارا کیوں چلے گا، حکم ہمارا چلے گا. تو کہنے لگے پھر بتا تیرا حکم کیا ہے. بایزید بستامی نے فرمایا ہمارا حکم یہ ہے کہ جلدی سے جاؤ، غسل کر کے آؤ، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے جسم کو پاک کرو، پاک کپڑا پہن کے آؤ. کہنے لگے تو پاک کپڑوں کا کیا کرنے لگ گیا. بایزید بستامی نے فرمایا ہم نے قیمت دے دی ہے. کسی کو پاکی پسند ہے، کسی کو ناپاکی پسند ہے، کسی کو اندھیرا پسند ہے، کسی کو اجالا پسند ہے، کسی کو خوشبو پسند ہے، کسی کو بدبو پسند ہے، کسی کو اچھائی پسند ہے، کسی کو برائی پسند ہے، کسی کو شیطان پسند ہے، کسی کو رحمان پسند ہے. سبحان اللہ. بہت اپنی اپنی پسند ہے. جاؤ جلدی سے غسل کر کے آؤ. فاحشہ نے قیمت تو لے دی تھی، اب حکم کو ماننا اس کے اوپر مجبوری تھا. یہ ذات جو غسل خانہ میں پہنچی اور جا کر کے اس نے غسل کر لیا. غسل کر کے اچھے سے پاک کپڑا پہن لیا. آ گئی. آنے کے بعد کہنے لگی او بابا تو نے مجھے غسل کرایا، اتنا پیسہ اتنی رقم کیا غسل کرانے کے لیے دیا تھا؟ ہاں ہاں میری چاہت پہ تجھے چلنا پڑے گا، جو ہم بولیں گے تجھے وہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے تیری منمانی رقم ادا کر دی ہے. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو. جیسے ہی بایزید بستامی کے سامنے یہ غسل کر کے آئی ہے، کہنے لگی بابا بتا اب کیا کرنا ہے. بایزید بستامی نے کہا بیٹی اب اپنی چادر کو اپنے سر پہ رکھ لو، اس طرح سے رکھ لو کہ تمہارے بال تک نظر نہ آئے. اچھے سے چادر کو اس نے سمیٹ لیا ہے، اچھے سے چادر کو اوڑھ لیا ہے. چادر کو اوڑھنے کے بعد جلسہ میں آنے والوں کھڑی ہوئی اب کیا کرنا ہے. بایزید بستامی نے بغل کا مسلح نکالا، بچھا دیا اور کہہ کر مسلح بچھا کے فرمایا بیٹی اس پہ کھڑے ہو کے تو نے 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنا ہے. نماز پڑھو، اللہ اللہ ذرا غور کرو. یہ کہنے لگی عجیب آدمی ہے کہ اتنی قیمت صرف نماز پڑھوانے کے لیے دیا تھا، کہ اتنا مال نماز پڑھوانے کے لیے دیا تھا صرف اس لیے کہ میں نماز پڑھ لوں. بایزید بستامی نے فرمایا کوئی اپنی دولت حرام کام میں خرچ کرتا ہے، کوئی اپنی دولت دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اپنی اپنی چاہت ہے. کوئی دین کے کاموں پہ اپنی دولت لٹاتا ہے، کوئی شیطانیت کے کاموں میں اپنی دولت لٹاتا ہے. کہنے لگی میں نے تجھ سے قیمت لی ہے، مجھے تیری بات تو ماننا پڑے گی. بایزید بستامی کا اشارہ ہوا، مسلے پہ کھڑی ہو گئی. مسلے پہ کھڑے ہونے کے بعد وہ جلسے میں آنے والوں جیسے ہی نیت کر کے شکرانے کے نفل پڑھنا شروع کیا، جیسے ہی اس نے نیت کر کے اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی ہے. بایزید بستامی سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کے عرض کرتے ہیں مولا یہاں تک لانا اس تیری بندی کو میرا کام تھا، اب ہدایت دینا تیرا کام ہے، مصلی تک لانا میرا کام تھا، آگے لے جانا تیرا کام ہے، غسل کرا کے جسم پاک کرانا میرا کام تھا، اب اس کے دل و دماغ کو پاک کرنا تیرا کام ہے. اے میرے مولا برائیوں کے راستے سے روک کے مصلی پہ کھڑا کرنا میرا کام تھا، اب اسے توبہ کرانا تیرا کام ہے. یہ دعا کر رہے ہیں. تاریخ میں آیا کہ لوگوں جب یہ مصلی پہ کھڑی ہوئی تو فاحشہ تھی، اور جب اس نے سلام پھیرا تو اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضانی سرکار مدینہ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. لوگوں توبہ کر کے ولیہ بن گئی، اللہ نے اسے ولیہ بنایا. جیسے ہی سلام پھیرا روتی جا رہی ہے، اعلان کرتی جا رہی ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. بہت